اب اس کے بعد آپ حضرات ایک مرتبہ پھر سکون اور اطمینان کا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ رضاکار حضرات سے گزارش ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی نبھاتے رہیں، درمیان میں یہ چلت پھرت اس کو روکنے کی کوشش کریں۔ اب باضابطہ بیانات کا سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ علماء کرام کے خطابات آپ حضرات کے سامنے آنے ہیں، آپ سن کر کے عمل کرنے کی میرے دوستو نیت سے یہاں سے رخصت ہوں۔ میں سب سے پہلے اس اجلاس کی کامیابی پر اس اجلاس کے منعقد کرانے والے تمام ذمہ داروں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، جنہوں نے حضرت ناظم اعلیٰ مفتی لعیق احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم کی صدارت میں علماء کرام کا اتنا بڑا مجمع اکٹھا کیا اور ایسے علاقے میں خطابات کا ایک سلسلہ یہاں پر شروع کر رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہمیشہ اس کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اب میں دعوت دوں گا اپنے دوست نوجوان عالم دین جامعہ سراج العلوم کے صدر مفتی حضرت مولانا مفتی فیاض احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم کو وہ تشریف لے آئے اور افتتاحی کلمات جس کے بارے میں نے کہا تھا کہ ہمارے عمل کے لیے انشاءاللہ یہی انتہائی کلمات ثابت ہوں گے۔ جو بھی عالم دین آپ حضرات کے سامنے گفتگو کرنے کے لیے آتا ہے وہ خدا اور رسول ہی کی تعلیمات کو آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہے۔ آپ اسے بغور سماعت فرمائیں اور عمل کی نیت سے سماعت فرمائیں۔ میں دعوت دوں گا حضرت مفتی فیاض احمد صاحب قاسمی کو وہ تشریف لائیں اور اپنے خطابات سے تمام سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ محترم حضرات، ہم معافی چاہتے ہیں کہ ہم ایک اعلان یہ نہ کر سکے کہ آج کا یہ پروگرام بذریعہ انٹرنیٹ لائیو ٹیلی کاسٹ کیا جا رہا ہے، جس کی سائٹ ہے www.anjuman.info www.anjuman.info۔ آپ حضرات کے جو دوست و احباب شہر کے باہر یا ملک کے باہر رہتے ہوں آپ انہیں اطلاع کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. صدق الله ورسوله النبي الكريم. صدر اجلاس، اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام، سامعین اعظام اور پردہ نشین خواتین، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان کو تھوڑی سی مدت کے لیے بھیجا ہے اور اس مدت میں زندگی گزارنے کے تمام اسباب اللہ نے عطا فرمائے۔
اور اللہ نے اس زندگی گزارنے میں اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں کہ انسان اس کا شمار نہیں کر سکتا۔ صبح سے شام تک، شام سے صبح تک بندہ اللہ کی اتنی نعمتیں استعمال کرتا ہے جس کا کوئی وہ معاوضہ نہیں ادا کرتا، کوئی اس کا بل نہیں پیڈ کرتا، کوئی اس کی اجرت نہیں دیتا، اس کو وہ شمار نہیں کر سکتا۔ قرآن نے ببانگ دوہر اعلان فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے۔ ہر انسان اپنی زندگی میں اور اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ سکتا ہے کہ ہم اللہ کی کتنی نعمتیں استعمال کر رہے ہیں۔ بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کی حکم مردودی کرتا ہے، حتیٰ کہ اللہ کا انکار کر دیتا ہے، پھر بھی چونکہ وہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، اللہ اس کا خالق ہے، اللہ اس کا رب ہے، اس وجہ سے اللہ پرورش کرنے کے ناطے اس کو اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ ان تمام نعمتوں میں سے ایک اہم نعمت اولاد کی نعمت ہے۔ اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کا اندازہ ان سے پوچھو، اس نعمت کی قدر ان سے پوچھو جس کے پاس کوئی اولاد نہیں، اور اولاد کے لیے وہ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے۔ اولاد دینا بھی اللہ کا کام ہے، اللہ ہی اولاد دیتے ہیں، لڑکا بھی اللہ دیتے ہیں، لڑکی بھی اللہ دیتے ہیں۔ کسی کو اللہ دونوں نعمتیں دیتے ہیں، کسی کو صرف لڑکے ہی لڑکے دیتے ہیں، کسی کو صرف لڑکیاں ہی لڑکیاں دیتے ہیں۔ اللہ نے اعلان فرما دیا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ یہ اللہ کا نظام ہے، اور اللہ جسے چاہتے ہیں کچھ بھی نہیں دیتے۔ لڑکے ہو یا لڑکی، یہ دونوں اللہ کی نعمت۔ بعض لوگ لڑکوں اور لڑکیوں میں بڑی تفریق کرتے ہیں۔ لڑکا پیدا ہوتا ہے تو خوشی میں پورے محلے میں لڈو بٹتے ہیں، اور لڑکی پیدا ہوتی ہے تو سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ یہ جاہلیت والا ہے، دور جاہلیت والا عمل ہے۔ دور جاہلیت میں عورتوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی، بچیوں کا پیدا ہونا معیوب سمجھا جاتا تھا، بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ اسلام آیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور انہوں نے بچیوں کی قدر و قیمت بتلائی، اور یہ بتلایا کہ یہ بچیاں تمہارے لیے رحمت ہیں۔ جس نے 2 بچیوں کی پرورش کی اور ان کی تعلیم اور تربیت کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن وہ جنت میں اس طرح سے ہوں گے، یعنی میں اور دونوں اس طرح سے ساتھ ساتھ ہوں۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بچی کے بارے میں پوچھا جاتا تو آپ اس کے لیے بھی ایک فضیلت بیان فرماتے۔ آپ نے بڑی فضیلت بیان فرمائی۔ یہ بچیاں باپ کے لیے، ماں کے لیے رحمت ہے۔ اولاد کے درمیان تفریق کی شریعت اجازت نہیں دیتی، یہ جاہلیت والا عمل ہے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور نعمت کے بارے میں اللہ کا یہ ضابطہ ہے تمام نعمتوں کے بارے میں، وَإِن لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر تم نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو اللہ ان نعمتوں میں اضافہ فرمائیں گے، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو اللہ فرماتے ہیں میرا عذاب بہت سخت ہے، میں اس نعمت کو چھین سکتا ہوں اور اس نعمت کو تمہارے لیے وبال جان بنا سکتا ہوں۔ تم اس نعمت کو اچھا سمجھتے ہو، لیکن وہ نعمت تمہارے زندگی میں بے اطمینانی کا سبب بن سکتی ہے۔ چنانچہ آج دیکھیے لوگوں کے پاس مال دولت کی کمی نہیں ہے، لیکن وہی مال دولت ان کے لیے وبال جان بنا دیا اللہ نے۔ لوگوں کے پاس اولاد ہے، لڑکے بھی اور لڑکیاں بھی ہیں، لیکن ان کی صحیح تعلیم اور تربیت ماں باپ نے نہیں کی تو وہی اولاد، وہی لڑکے اور لڑکیاں ان کے لیے وبال جان بن گئے۔ نعمت کی ناشکری اللہ کو پسند نہیں۔ بندہ شکر کے ساتھ اللہ کی نعمت کو استعمال کرتا ہے، اللہ اس نعمت میں اضافہ فرماتے رہتے ہیں۔
اولاد کی نعمت تو ایک عظیم نعمت ہے. اس کی دعائیں انبیاء کرام علیہ السلام نے اخیر تک کی. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے یہاں کوئی اولاد نہیں, آپ بوڑھے ہو چکے. اس بڑھاپے میں بھی آپ نا امید نہیں ہوئے اور آپ نے اس بڑھاپے میں بھی اللہ سے دعا کی, رب هب لی من الصالحین, اے اللہ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما. اللہ نے انہیں اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں اولاد عطا فرما. حضرت زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو چکے ہیں, ابھی کوئی اولاد نہیں. حضرت مریم ان کی پرورش میں, آپ کہیں جاتے تو حضرت مریم کو ایک حجرے میں بند کر دیتے, واپس آتے تو دیکھتے کہ یہ غیر موسمی پھل حضرت مریم کے پاس رکھے ہوئے ہیں, دروازے بند ہیں, کھڑکیاں بند ہیں, ان پھلوں کا کوئی موسم نہیں ہے. انہوں نے پوچھا اَنَّا لَكِ هَذَا, کہ مریم تمہارے پاس یہ پھل کہاں سے آتے ہیں؟ قالت هِيَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ. انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں اور اللہ جسے چاہتے ہیں بے حساب رزق عطا فرماتے ہیں. حضرت زکریا علیہ السلام کا ایمان اور یقین اللہ پر 100% تھا, لیکن حضرت مریم کے اس جملے سے ان کے ایمان میں اور زیادتی ہوئی اور انہوں ان کے دل میں یہ بات آئی, جو اللہ بغیر موسمی غیر موسمی پھل بند کمرے میں کھلا سکتا ہے وہ بڑھاپے میں اولاد بھی دے سکتا ہے. انہوں نے اسی وقت ہاتھ اٹھایا اور دعا کی. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. اے اللہ مجھے ایک پاکیزہ اولاد عطا فرما. اللہ نے دعا قبول فرمائی اور یحییٰ علیہ السلام کی شکل میں ان کے یہاں ایک اولاد ہے. ان دو بزرگوں نے کس سے دعا مانگی؟ اللہ سے مانگا. اولاد کا دینا اللہ کا کام ہے. آج جن کے یہاں اولاد نہیں ہوتی ہے, کچھ دیر ہو گئی پیدائش میں, ایک مزاج تو یہ بن گیا ہے جیسے شادی ہو ویسے اولاد ہونی چاہیے. اگر 6 مہینے تک پیدائش نہیں ہوئی تو ایک عورت کے اوپر ظلم کرتی ہے. عورت کے اوپر ظلم کرتی ہے. عورتوں میں کانا پھوسی ہوتی رہتی ہے, کہیں کچھ تو ہے نہیں, کچھ بیماری تو نہیں, ڈسٹرب کرتی ہیں ایسی عورتوں. تھوڑی سی دیر ہو جائے اور اگر 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال کسی کی اولاد نہ ہو تو آدمی کیا کوششیں نہیں کرتا اولاد حاصل کرنے کی. ڈاکٹر اور اطباء سے لے کر کہاں نہیں جاتا, اس کا اندازہ حضرات کرتے رہتے. آدمی کفر اور شرک کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے, ایسے آستانوں پر جاتا ہے اور سر جھکا دیتا ہے کہ وہ دائرے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اللہ فرما رہے ہیں وَأَنَّهُ أَمَاتَ وَأَحْيَا, وہی موت دیتا ہے وہی زندگی دیتا ہے. ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, میں بیمار ہوتا ہوں اللہ شفا دیتا ہے. ابراہیم اولاد اللہ سے مانگ رہے ہیں, حضرت زکریا اولاد اللہ سے مانگ رہے ہیں. ہمارا ہاتھ اللہ کے سامنے نہیں اٹھتا. ادھر ادھر آستانوں پر جانے کے بعد ساتھ میں اللہ سے دعا بھی ہو رہی ہے. اللہ نے اس کے یہاں کوئی خوشخبری دے دی, اس کا دھیان اللہ کی طرف نہیں جاتا کہ اللہ نے دیا ہے. وہ تو کسی اور کی دین سمجھتا ہے, کسی اور کا احسان سمجھتا ہے, کسی بندے کا احسان سمجھتا ہے کہ فلاں بندے نے اولاد دی. ایک واقعہ ہوا, ایک صاحب کی اولاد نہیں ہو رہی تھی, بڑی دعاؤں سے اور ادھر ادھر آستانوں پر جانے سے ان کے یہاں ایک بچہ تولد ہوا, ایک بچہ پیدا ہوا. لوگ مبارکباد دینے لگے. کافی دنوں کے بعد جب پیدائش ہوتی ہے 10-20 سال کے بعد تو مبارکبادیوں کا انداز بھی الگ ہوتا ہے. لوگ مبارکباد دے رہے ہیں, وہ بندہ یہ کہہ رہا ہے فلاں شخصیت نے مجھے یہ اولاد عطا, فلاں آستانے پر سر ٹیکنے سے مجھے یہ اولاد مل گئی. اتفاق سے کچھ دنوں کے بعد اس کا انتقال ہو گیا. اب لوگ آئے تعزیت کرنے کے لیے. اب وہ کیا کہتا ہے, اللہ کی چیز تھی اللہ نے لے لی. دیا کس نے؟ جب ملا تو اللہ کی طرف دھیان نہیں گیا, اور جب اللہ نے لے لیا تب اللہ کی طرف دھیان جا رہا ہے.
موت کے اور زندگی کے دونوں کے مالک اللہ ہے۔ وَأَنَّهُ وَمَاتَ وَأَحْيَا، اللہ ہی موت دیتا ہے اور اللہ ہی زندگی دیتا ہے، اللہ ہی اولاد دیتا ہے اور اللہ ہی اولاد دیتا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام نے اللہ سے اولاد مانگی۔ یہ اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کا شکر کیا ہے کہ ہم اولاد کی صحیح اور اسلامی تربیت کریں۔ ان اولاد کے حقوق والدین کے اوپر ہیں، جیسے والدین کے اور ماں باپ کے حقوق اولاد پر ہیں۔ ہر ماں اپنا حق جانتی ہے، ہر باپ اپنا حق جانتا ہے، لیکن اولاد کا حق والدین پر کیا ہوتا ہے یہ والدین نہیں جانتے۔ اولاد اگر نافرمانی کرتی ہے تو اپنے بارے میں وہ مسائل پوچھتے ہیں، ہمارا حق کیا ہوتا ہے، فتوے لیتے ہیں کہ شریعت میں ہمارا حق اولاد پر کیا ہے۔ لیکن بچپن میں تم نے اولاد کا حق ادا کیا؟ بچپن میں تم پر جو اولاد کے حقوق آئے تھے وہ تم نے ادا کیے؟ اسلام واحد مذہب ہے جو تمام لوگوں کے حقوق کی رعایت کرتا ہے۔ دنیا میں کوئی مذہب ایسا نہیں ہے، کوئی دھرم ایسا نہیں ہے جس میں تمام طبقات کے حقوق کی رعایت کی گئی۔ یہاں شوہر کے بھی حقوق ہیں، بیوی کے بھی حقوق ہیں، والدین کے بھی حقوق ہیں، اولاد کے بھی حقوق ہیں، پڑوسی کے پڑوسی پر حقوق ہیں، مسلمان کے مسلمان پر حقوق ہیں، بادشاہ کے رعایا پر رعایا کے بادشاہ پر حقوق ہیں۔ اس طرح سے جتنے طبقات ہیں ہر طبقے کا حق دوسرے کے اوپر شریعت نے عائد کیا ہے، کسی کو آزاد نہیں چھوڑا ہے۔ آپ دوسرے مذاہب میں دیکھیے، والدین کا اولاد سے کوئی گہرا تعلق نہیں۔ ماں باپ نے پیدا کر دیا، پیدا کرنے کے بعد ماں اپنے جاب پر جا رہی ہے اور باپ اپنی نوکری پر جا رہا ہے۔ بچے کسی چلڈرن کیئر میں ڈال دیے گئے یا کسی بورڈنگ اسکول میں ڈال دیے گئے۔ بچوں کی پرورش بھی بعض ممالک میں والدین نہیں کر سکتے، اور اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو معمولی سی زیادتی پر اور معمولی سی ڈانٹ ڈپٹ پر اولاد پولیس کو بلا لیتی ہے، اپنے والدین کو پولیس کسٹڈی میں لے لیتی ہے، اور اولاد پر ان کا کوئی زور نہیں رہتا ہے۔ اولاد جو چاہے کرے۔ لڑکیاں بوائے فرینڈ اور لڑکے گرل فرینڈ آسانی سے بناتے ہیں، کوئی روک نہیں سکتا۔ ان کا دھرم اور ان کا مذہب اس کی اجازت دیتا ہے، اور کیا کیا تباہیاں ہوتی ہیں اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ جب والدین اولاد کی کوئی تربیت نہیں کرتے ہیں تو والدین جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو اولاد کا ان سے کوئی تعلق بچپن میں نہیں تھا، کوئی انہوں نے ان کی خدمت نہیں کی، تو اولاد بھی اسے لے جا کر اولڈ ایج ہوم میں، اولڈ ایج ہاؤس میں ڈال دیتی۔ ایک آدھ سال میں جا کر ماں باپ کی زیارت کر کے چلے آتے ہیں۔ یہ ہے دوسرے مذاہب کا نظام۔ اسلام کے اندر تمام طبقات کے حقوق عائد کیے گئے، اور ماں باپ کے اوپر یہ ذمہ داری عائد کی گئی کہ وہ اپنے بچوں کی صحیح اور اسلامی تربیت کریں، ان کو بہترین تعلیم دیں، اور پیدائش سے لے کر بلکہ پیدائش سے پہلے ہی اولاد کے حقوق والدین پر عائد ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ سے بچپن میں ماں باپ اولاد کی تعلیم اور تربیت کا خیال رکھتے ہیں، ان کی پرورش کرتے ہیں۔ جب یہ ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو یہ اولاد ان کی خدمت کرنا اپنا لیے نجات آخرت سمجھتی ہے، اپنی سعادت سمجھتی ہے، اپنی خوش نصیبی سمجھتی ہے۔ لیکن جو لوگ صحیح طریقے سے اپنے اولاد کی تربیت نہیں کرتے، اسلامی تربیت نہیں کرتے ہیں، تو جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو خون کے آنسو ہوتے ہیں۔ وہ اولاد ان کی زندگی میں ان کے لیے وبال جان بن جاتی۔ اس لیے سمجھو، اور وہ اولاد کے جو حقوق اپنے اوپر عائد ہوتے ہیں اس کو بچپن میں ان کو ادا کرنے کی کوشش کرو۔ کیا حقوق ہیں؟ آج ہر آدمی اپنا حق جانتا ہے، جو جس طبقے میں ہے وہ اپنا حق جانتا ہے، اپنے حق کا مطالبہ کرتا ہے، اور اس کا حق ادا نہ کیا جائے تو شکوہ شکایت کرتا ہے۔ لیکن دوسرے کے حقوق ہم پر کیا عائد ہیں، اگر آدمی اس کو سمجھ لے اور دوسروں کے حقوق جو اس کے اوپر عائد ہیں اس کو بھی ادا کرنے کی کوشش کرے، اپنے حق کا مطالبہ کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کے حقوق ادا کرے،
شوہر پر بیوی کے حقوق ہیں، بیوی پر شوہر کے حقوق ہیں، والدین پر اولاد کے حقوق ہیں، اولاد پر والدین کے حقوق ہیں. یہ ہر طبقے دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کریں تو ایک اچھا معاشرہ وجود میں آئے گا. اور یہ لڑائیاں اور یہ جھگڑے اور یہ گندی معاشرت، گھروں میں ناچاکیاں یہ دور ہو جائیں. ناچاکیاں اور لڑائیاں اتفاقیاں جو پیدا ہوتی ہیں وہ حقوق کی ادائیگی نہ کرنے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا دور ہے. ایک باپ اپنی اولاد سے پریشان شکایت لے کر امیر المومنین کے دربار میں آیا کہ میرا بیٹا میرا کوئی حق ادا نہیں کرتا، میری کوئی دیکھ ریکھ نہیں کرتا، میرا کوئی حال چال نہیں لیتا. ایک فریق کی بات سن کر اگر فیصلہ کر دیا جائے تو کبھی فیصلہ غلط ہو سکتا ہے. عمر بن خطاب نے کہا کہ ٹھیک ہے، اپنے بیٹے کو بلاؤ، اس کا بھی بیان دیا جائے. بیٹا آیا تو امیر المومنین نے اس سے پوچھا کہ تم اپنے باپ کا حق کیوں نہیں ادا کرتے؟ تمہارے باپ نے تمہیں پالا پوسا بڑا کیا. اس نے بڑی ہمت کر کے پوچھا کہ امیر المومنین، کیا اولاد کا بھی کچھ حق باپ پر ہوتا ہے؟ کہا بالکل ہوتا ہے. کہا وہ کیا حقوق ہیں، عرض فرما دیجیے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 بڑے بڑے حقوق بیان فرمائے. حقوق تو بہت ہیں، ان کی تفصیلات بہت ہیں. 3 بڑے بڑے حقوق بیان فرمائے. سب سے پہلا حق بیان فرمایا ان ینتقی امہ، اس کی ماں کا بہترین انتخاب کرے. آپ اندازہ لگائیں، ابھی اس کی شادی ہونے جا رہی ہے، شادی کے لیے رشتے تلاش کیے جا رہے ہیں. ابھی سے اولاد کا حق باپ کے اوپر سوال ہو جاتا ہے، عائد ہو جاتا ہے کہ بہترین اولاد پیدا کرنے کے لیے وہ نیک اور دیندار ماں کا انتخاب کرے. عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ ماں کی گود پہلا مدرسہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن اولاد پر ماں باپ کے اثرات اور نیکی کے اثرات اس سے بہت پہلے سے آتے رہتے ہیں. کیا فرمایا؟ دیندار ماں کا انتخاب کرے. یعنی جب آپ شادی کرنے کے لیے جا رہے ہیں، رشتہ تلاش کر رہے ہیں، لڑکی کے لیے لڑکا تلاش کر رہے ہیں یا لڑکے کے لیے لڑکی تلاش کر رہے ہیں، تو معیار کیا ہونا چاہیے؟ آج ہمارے ذہنوں میں معیار کیا ہے؟ تنکح المرأة لأربع. حدیث میں فرمایا کہ شادیاں 4 وجوہات کی بنیاد پر کی جاتی ہیں. حسن و جمال کی وجہ سے. آج کے نوجوانوں کا معیار ہی بس حسن و جمال ہونا چاہیے، ہزاروں میں ایک ہونا چاہیے، چاہے اس کے اندر کوئی دینداری ہو چاہے نہ ہو، چاہے اسے قرآن پڑھنا نہ آتا ہو، چاہے اسے اسلام کا کلمہ بھی آتا ہو، لیکن حسن و جمال کی ملکہ ہو. لمال یا مال کی وجہ سے بعض لوگوں کا معیار یہ ہوتا ہے، خاص طور سے ماں باپ کا ہی معیار ہوتا ہے. جب وہ نکلتے ہیں رشتہ ڈھونڈنے کے لیے تو وہ چاہتے ہیں کہ میرا بھی گھر بھر جائے، ضرورت کے سامان ہمارے یہاں بھی ہو جائیں. حسن و جمال اور مال اور حسب اور نسب معیار ہوتا ہے. اعلیٰ خاندان میں شادی کریں گے، بڑی ذات میں شادی کریں گے تو ہماری عزت ہوگی، یعنی بیوی سے عروج مل جائے گا. خود تو کچھ کر نہیں سکے، کوئی کارنامہ انجام نہیں دے سکے، کوئی عزت بنا نہیں سکے، اور وہ سسرال کے ذریعے باعزت ہونا چاہتے ہیں. اور ایک معیار ہے دینداری کا. کچھ لوگ ایسے بھی اللہ کے بندے ہیں جن کا معیار دین ہوتا ہے. آیا وہ عورت دیندار ہے یا نہیں، وہ لڑکا دیندار ہے یا نہیں، قرآن پڑھنا اسے آتا ہے یا نہیں، نبی کی سنت زندہ کرنے والا ہے یا نبی کی سنت مردہ کرنے والا ہے، اسلام اور ایمان اس کے اندر ہے یا نہیں. دیندار گھرانہ ہو، دیندار لڑکا ہو، دیندار لڑکی ہو. حدیث میں فرمایا کہ دینداری کو اختیار کر کے کامیابی حاصل کرو. جو لوگ دین کو معیار بناتے ہیں ان کی زندگیوں میں سکون آتا ہے، اور شادی کا جو مقصد ہے سکون انہیں پورے طور سے حاصل ہوتا ہے. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے سے بیویاں بنائی ہیں تاکہ تمہیں سکون حاصل ہو. آج تو شادی کے بعد ہزاروں ٹینشن. ایسے افراد، ایسے لوگوں کی زبان یہ سنا گیا، انہوں نے کہا
شادی سے پہلے صرف ایک ٹینشن تھا کہ شادی نہیں ہوئی، شادی کے بعد ہزاروں ٹینشن۔ گھر جانے کا دل نہیں کہتا ہے۔ گھر کو اللہ نے سکون کا ذریعہ بنایا ہے۔ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اللہ نے تمہارے گھروں کو سکون کا ذریعہ بنایا، بیوی کو سکون کا ذریعہ بنایا، اور دونوں جگہوں سے سکون نہیں ملتا، وہ باہر زندگیاں گزارتا ہے۔ آپ دیکھیں بھیونڈی کی سڑکیں، چوراہے، لوگوں کو جس وقت اپنے گھر جانا چاہیے، اپنے بیوی بچوں میں جانا چاہیے، عشاء کی نماز پڑھ کے جلدی سے اپنے گھر اپنے بیوی بچوں میں پہنچنا چاہیے، جلدی سونے کی فکر کرنی چاہیے، اپنی اولاد کی تربیت کرنی چاہیے، اور انہیں صبح فجر میں اٹھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن ہمارے نوجوان ہمارے بڑے بوڑھے ہوٹلوں میں، نوجوان چوراہوں پر، اور ایسے چوراہے یہاں مشہور ہے بھیونڈی میں کہ جہاں آپ 2 بجے رات میں پہنچیں گے، ایک ٹولی ادھر بیٹھی ہے، ایک ٹولی ادھر بیٹھی ہے، ایک ٹولی ادھر بیٹھی ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کی بیوی بچے نہیں ہیں، ان کی بیویوں پر کیا گزرتی ہوگی۔ آج 99% جو زندگیاں تباہ ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ شوہر وقت پر اپنے گھر نہیں پہنچتا۔ بہت سے مسائل ہمارے سامنے آتے ہیں، روزانہ تقریباً طلاق کے مسائل آتے ہیں، طلاقوں کی شرح اسی لیے بڑھ رہی ہے۔ شوہر پہنچ رہا ہے 1 بجے رات میں، بیوی کیا کرے گی؟ کھا پی کے وہ سو گئی، سونے کے بعد اس کو جگایا۔ اب اگر بیوی پوچھتی اتنی دیر کہاں سے تھے، اب صاحب گرم ہو جاتے ہیں، تجھے کون حق دیا پوچھنے کا؟ ارے تمہاری زندگی کی ساتھی ہے، تمہارے جو درد کی شریک ہے، وہ نہیں پوچھے گی تو کون پوچھے گی؟ اگر وہ پوچھتی ہے تو جرم ہے۔ اور پھر جب شوہر باہر رہتا ہے تو شکوک اور شبہات کی سوئیاں گھومتی ہیں، اور پھر زندگیاں تباہ ہوتی۔ تو دینداری کو معیار بنانا چاہیے۔ اگر زندگی میں دین ہے تو سکون آئے گا، تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے تو زندگی میں سکون آئے گا، ورنہ سکون آنے والا نہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا ابھی اولاد پیدا نہیں ہوئی ہے، لیکن اولاد کا حق اس پر عائد ہو جاتا ہے کہ دیندار عورت سے شادی کرے، تاکہ اس کی گود میں جو بچہ جنم لے وہ بچہ دیندار ہو، اور ماں اس کی صحیح تربیت کر سکے۔ جب ماں باپ دیندار ہوتے ہیں تو دیندار اولاد پیدا ہوتی ہے، ماں باپ بددین ہوتے ہیں تو بددین اولاد پیدا ہوتی ہے۔ ماں باپ علی اور فاطمہ ہوتے ہیں تو حسن حسین جیسی اولاد پیدا ہوتی ہے، ماں باپ ابراہیم اور حاجرہ جیسے ہوتے ہیں تو اسماعیل اور اسحاق جیسی اولاد پیدا ہوتی ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتلاؤں۔ ایک بزرگ تھے، ایک نہر کے کنارے سے جا رہے تھے، بہت تیز بھوک لگی تھی، بھوک کی شدت اتنی تھی کہ برداشت سے باہر تھی۔ ایک سیب نہر میں بہتا ہوا جا رہا تھا، انہوں نے وہ سیب اٹھا کر کھا لیا، لیکن کھانے کے بعد یہ احساس پیدا ہوا کہ یہ سیب کس کا تھا، اس کا مالک کون تھا۔ میں نے بلا اجازت یہ سیب کھا کر کھلاتے شریعت کام کر دیا، اب تو مجھے اس کا مالک تلاش کرنا چاہیے اور اس کے مالک سے معافی مانگنی چاہیے۔ یہ اللہ والوں کا مزاج ہوتا ہے۔ آج ہمارے پیٹ میں کتنا حرام، کتنی حرام غذا جاتی ہے احساس بھی نہیں ہوتا، آنے تو جتنا آ رہا ہے سر۔ ایک وقت ایسا آئے گا، حضور نے فرمایا تھا کہ آدمی حرام و حلال کی تفریق نہیں کرے گا، آج لگتا ہے وہی وقت آ گیا۔ دیندار طبقوں میں جو تسبیح گھمانے والے ہیں، تہجد پڑھنے والے ہیں، لیکن معاملات میں وہ ناکام ہیں، معاشرت ان کی گندی ہے، ان کے گھر کی زندگیاں تباہ ہیں، اور ان کے کاروبار کو دیکھا جائے تو حرام و حلال کی کوئی تفریق نہیں۔ بھائی بھائی کا غصب کر رہا ہے، پڑوسی پڑوسی کا غصب کر رہا ہے۔ جب حرام مال پیٹ میں جائے گا، اپنی اولاد کی پرورش حرام مال سے آدمی کرے گا، کسی پر ظلم کر کے کرے گا، کسی کا دل دکھا کے کرے گا، اللہ کی قسم اس کی اولاد کو اللہ اس کے لیے وبال جان بنا دے گا۔ یہ 100% بالکل بات سچ ہے، اور آپ معاشرے میں تجربہ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ جو لوگ دوسرے پر ظلم کر کے اپنی بلڈنگ بناتے ہیں، جو لوگ دوسرے کا دل دکھا کے اپنے کارخانے بناتے ہیں، جو لوگ حرام مال کے ذریعے اپنی جائیداد بناتے ہیں، ان کی اولاد کو اللہ نے ان کے لیے وبال جان بنا دیا ہے۔ ایسی اولاد باپ کو جوتے اور چپل مار دے۔ اس لیے حرام مال سے بچنا انتہائی ضروری ہے۔ ہم اپنی اولاد کی پرورش حلال مال سے کریں۔
اولاد کے اندر دینداری آئے گی، نیکی کا جذبہ پیدا ہوگا، تو وہ بزرگ پیچھے چلے، دیکھتے ہیں کہاں سے سیب آیا، چلتے 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 ایک باغ نظر آیا سیب کا، سمجھ گئے کہ اسی باغ کا یہ سیب ہے جو نہر میں گرا ہے اور یہ بہہ کر وہاں تک گیا ہے۔ چنانچہ وہ باغ کے اندر گئے، باغ کے مالک سے کہا کہ میں نے آپ کے باغ کا گرا ہوا ایک سیب آپ کی اجازت کے بغیر کھا لیا ہے، آپ کو میں کوئی مزدوری نہیں دے سکتا، آپ کو کوئی اجرت نہیں دے سکتا، میرے پاس کچھ نہیں ہے، آپ مجھ سے باغ میں کوئی کام کرا لیجیے تاکہ اس کا معاوضہ ہو جائے۔ اس نے دیکھا کہ تو بہت قیمتی آدمی آ گیا، آج لوگ تو تلاش میں رہتے ہیں کچھ کھانے کو ملے، اور اس نے ایک سیب کھا لیا، اس کا معاوضہ دینے کے لیے آیا ہے، ایک قیمتی ہیرا مجھے مل گیا ہے۔ تو نے کہا ایسے نہیں معاف کروں گا، معاف تو نہیں کر سکتا میں، البتہ ایک شکل ہے، میری ایک لڑکی ہے، آنکھ کی اندھی ہے، کان کی بہری ہے اور ہاتھ پیر کی لولی اور لبڑی اپاہج ہے، اگر تم معافی چاہتے ہو تو میری اس لڑکی سے نکاح کر لو، پوری زندگی اس کا حق ادا کرو۔ تو بہت بڑا مسئلہ سامنے آ گیا۔ انہوں نے سوچا کہ بھائی دنیا میں مشقتیں برداشت کر لینا، تکلیفیں اٹھا لینا آسان ہے، آخرت میں جواب دہی دینا بہت مشکل ہے۔ مالک باپ نے نکاح کر دیا۔ نکاح کے بعد جب پہلی رات میں وہ گئے، اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ اس لڑکی کا ماجرا کچھ اور ہے، وہ اندھی اور لولی اور بہری ہونے کے بجائے وہ تو ایک پری کی طرح ہے۔ انہوں نے پوچھا، نام پوچھا، فلاں باغبان کی تم لڑکی ہو؟ کہاں؟ تمہاری کوئی اور بہن تو نہیں ہے کہ دھوکے میں تم آ گئی ہو؟ کہا نہیں، میں اپنے باپ کی اکلوتی بیٹی ہوں۔ بہرحال وہ سمجھ گئے، میاں بیوی کی رات اچھی گزری، صبح ہوئی تو باپ نے پوچھا اپنے مہمان کو کیسا پایا؟ تو کہا حضور آپ نے تو کہا تھا آنکھ کی اندھی ہے، کان کی بہری ہے، ہاتھ پیر کی لولی لمڑی ہے، وہ تو صحیح سالم ہے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو راز یہ ہے کہ میری بیٹی یہ ولیہ ہے، متقیہ ہے، پرہیزگار ہے، حدیث کی حافظہ ہے، اور تم اتنے قیمتی آدمی مجھے مل گئے، ایک سیب کھانے پر تم اتنا لمبا سفر کر کے معافی مانگنے کے لیے آئے، تم سے زیادہ ہیرا، تم سے زیادہ قیمتی آدمی مجھے کہاں مل سکتا تھا اپنا داماد بنانے کے لیے، اس لیے میں نے اس کا نکاح تمہارے ساتھ کر دیا۔ اور میں نے جو آنکھ کی ہڈی کہا وہ اس وجہ سے کہ اس نے آج تک کبھی بھی کسی نامحرم کو نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا، اس لیے میں نے کہا وہ آنکھ کی اندھی ہے، اور اس نے کبھی کوئی غلط بات، ناجائز بات کان سے نہیں سنی، اس لیے میں نے کہا کہ وہ کان کی بہری ہے، اور اس کے ہاتھ پیر کبھی ناجائز کام کی طرف نہیں بڑھے، اس لیے میں نے کہا تھا کہ وہ ہاتھ پیر کی لولی اور لپڑی ہے۔ یہ ہے راز۔ یہ میاں بیوی جب آپس میں ملے اور ان سے جو اولاد پیدا ہوئی اس کا نام شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ جب ماں باپ ایسے اعلیٰ قسم کے ہوتے ہیں تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت پیدا ہوتی ہے۔ آج ہمارے اندر دینداری نہیں ہے، ماں باپ کے اندر دینداری نہیں ہے، تو اولاد کی ہم صحیح تربیت نہیں کر سکتے۔ اس لیے سب سے پہلے اولاد کو دیندار بنانے کے لیے ماں باپ کو دیندار بنانا پڑے گا۔ وقت زیادہ نہیں، بہت ساری تفصیلات بیان کروں، میں اپنی بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں۔ بہرحال حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حق یہ بیان فرمایا، دوسرا حق یہ بیان فرمایا وَيَحْسِنَ اسْمَ، اس کا نام اچھا رکھے۔ یہ بھی ایک مستقل عنوان ہے کہ نام کیسا ہونا چاہیے اور کس طرز پر نام رکھنا چاہیے۔ اس میں بھی آج ہم سے بڑی کوتاہیاں ہوتی ہیں، ہم نے اسلامی طور طریقے کو فراموش کر دیا ہے۔ آج اسلامی نام ہمیں پسند نہیں ہے، عبداللہ، عبد الرحمن اور انبیاء کے نام ہمیں پسند نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ سب سے بہترین نام عبداللہ ہے، عبد الرحمن ہے، سموا باسماء الانبیاء، انبیاء کے ناموں پر نام رکھو، لیکن آج ہمیں وہ نام پسند نہیں۔ آج نام وہ ہونے چاہیے جو کسی کا نام نہ ہو۔ لوگ نام پوچھنے آتے ہیں ایسا نام بتلائیے جو کسی کا نہ ہو، بھئی وہ فرعون ہے، حامان ہے، قارون ہے، یہی نام لوگ رکھتے نہیں۔ کوئی بھی نام آپ رکھیں گے کسی نہ کسی کا نام ضرور ہوگا۔ آج نیٹ کا دور ہے، لوگ نیٹ پہ کوئی لفظ نکالتے ہیں اور وہ نام رکھ لیتے ہیں۔
اس کا معنی لوگ نیٹ پہ بیان کیا گیا ہوتا ہے، کسی ڈکشنری میں ملتا ہی نہیں۔ میں بہت حیران ہوا ایک نام کی معنی تلاش کرنے میں، ساری عربی اردو فارسی کی لغات میں دیکھا، لیکن میں نے کہا بھائی یہ نام ہماری ڈکشنریوں میں نہیں ملتا، اس کا معنی ہماری ڈکشنری میں نہیں ملتا۔ آپ نے نیٹ پہ جو معنی دیکھا ہے، اگر آپ کو یقین ہے تو آپ نام رکھ لیجیے۔ نام رکھنے میں بھی بڑی کوتاہی ہے۔ آج ایک نیا دور چلا ہے ایک دم چھوٹا سا نام رکھنے کا۔ محمد اور احمد لگانا ہمیں معیوب ہوتا ہے، معیوب لگتا ہے۔ سعد رکھ دیا، مشتاق رکھ دیا، عرفان رکھ دیا، عمران رکھ دیا۔ محمد اور احمد یہ نام میں برکت پیدا ہے۔ جس گھر میں محمد ہوگا، محمد نام کا آدمی ہوگا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کے گھر میں برکتیں آئیں۔ تو بہرحال نام اسلامی ہو۔ تیسرا حق یہ بیان فرمایا وَيُعَلِّمَهُ الْقُرْآنَ، اسے قرآن کی تعلیم دے۔ قرآن کی تعلیم کا مطلب پورے اسلام کی تعلیم دے، پورے دین کی تعلیم دے۔ اس کو بہترین ناظرہ پڑھنا سکھائے، بہترین قرآن پڑھنا سکھائے، اور اس کو اس کے اخلاق سدھارے، قرآن کی تعلیم دے۔ قرآن ایک مکمل اسلامی نظام کا نام ہے، صرف قرآن پڑھ لینے کا نام قرآن نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا حضور کے اخلاق کیسے تھے؟ انہوں نے فرمایا کان خلق القرآن، حضور کے اخلاق قرآن تھے۔ یعنی اگر حضور کے اخلاق کو مجسم کر دیا جائے تو وہ قرآن جیسی شکل تیار ہوگی۔ جو قرآن ہے، جو قرآنی تعلیمات ہے، وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ تو اولاد کا تیسرا حق یہ ہے ہم اس کو متبع سنت بنائیں، اس کے ایمان کو بنائیں، اس کا اسلام پختہ کریں، بچپن میں اس کے دل میں ایمان بھر دیں کہ وہ بڑے ہونے کے بعد کسی بھی میدان میں جائے، کسی بھی ملک میں جائے، دنیا کے کسی بھی شعبے میں، کسی بھی معاشرے میں رہے، اپنے اسلام کا سودا نہ کرے، لوگوں کو دین کی دعوت دینے والا بنے، وہ داعی بنے، لوگوں کو متاثر کرنے والا بنے، خود متاثر نہ ہو۔ بچپن میں اولاد کے اندر، اس کے دلوں میں جو ہم جذب کر دیں گے، آخر تک وہ چیز باقی رہے گی۔ اولاد بچپن میں اس کا دل بالکل یہ پریس کی طرح ہے، ساری چیزیں اس میں عکس ہوتی رہتی ہیں، پگھلی ہوئی دھات کی طرح ہے۔ آپ موم بتی کو پگھلا کے اس سے کوئی چیز بنا سکتے ہیں، کسی بھی دھات کو پگھلا کے اس کو جیسا چاہے اس کو بنا سکتے ہیں۔ ایک کورا کاغذ ہے، اولاد کورے کاغذ کی طرح ہے۔ کسی آرٹسٹ کو دے دیا گیا، کسی بہترین نقش و نگار کے ماہر کو دے دیا گیا، اس میں بہترین پھول بنا دے گا، بہترین نقش و نگار کر دے گا، اور کسی بچے کو دے دیا جائے تو اس میں گوشت دے گا۔ تو ہم جو چیز نقش کر دیں گے آج بچپن کے زمانے میں، اس کی موت تک وہ چیز قائم رہے گی۔ اس لیے تیسرا آپ بیان فرمایا کہ قرآن کی بہترین تعلیم دے۔ یہ مدارس عربیہ اور یہ مکاتب، ایک میں سے ایک مکتب اور ایک مدرسہ جو آپ کے محلے بھی موجود ہے، یہ ادارے اسی لیے قائم کیے جاتے ہیں کہ یہاں اولاد کی صحیح دینی اور تعلیم تربیت کی فکر کی جاتی ہے۔ بہرحال جب 3 حقوق امیر المومنین نے بیان کیے تو اس لڑکے نے کہا کہ حضور میرے باپ نے میرا کوئی بھی حق ادا نہیں کیا۔ جہاں تک دیندار اور نیک ماں سے شادی کرنے کی بات ہے تو اس نے میرے باپ نے ایک ایسی باندی سے نکاح کیا ہے جس کو کوئی شور نہیں، وہ باندی ہے اور باندی ہونے کے ساتھ ساتھ اسے کوئی بھی شور نہیں ہے جو میری تربیت کر سکے۔ اور جہاں تک نام رکھنے کی بات ہے تو میرا نام انہوں نے جول رکھا ہے۔ جول عربی کا لفظ ہے، علماء جانتے ہیں، اس کے معنی ہے وہ ایک کیڑا ہوتا ہے جو سنڈاس کو گول گول کر کے لڑکاتا ہے، اس کو جول کہتے ہیں۔ اس نے کہا میرا نام انہوں نے جول رکھا ہے، گندا لفظ ہے، گندے کیڑے کا نام ہے۔ اور جہاں تک قرآن کی تعلیم کا مسئلہ ہے، انہوں نے مجھے ایک حرف کی تعلیم نہیں دی ہے۔ امیر المومنین غصہ ہوئے، اس کو اپنے دربار سے بھگا دیا کہ تم نے کوئی حق ادا نہیں کیا اور اپنے حق کا مطالبہ کرنے کے لیے آئے ہو۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اولاد کے حقوق بھی والدین پر ہیں، جیسے والدین کے حقوق اولاد پر ہیں۔ اگر ہم دنیا میں اولاد کے حقوق ادا کریں گے، ان کی صحیح تعلیم اور تربیت کریں گے تو یہ ہمارے لیے کارآمد ہوگا، سب سے پہلے ہمیں کام آئے گا۔ دنیا میں اولاد ہمارے سکون کا ذریعہ بنے گی، ہم بوڑھے ہو جائیں گے یہ اولاد ہماری خدمت کرے گی، اب ہماری خدمت کرنا اپنے لیے سعادت سمجھے گی۔ اگر بچپن میں ہم نے ان کو پڑھایا ہے
جنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. تو یہ اولاد ماں کی خدمت کرنا اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت تلاش کرنا اپنے لیے سعادت سمجھے گی. اگر اس کو ہم نے بچپن میں بتایا ہے رضا ربی فی رضا الوالد، باپ کی رضامندی اللہ کی رضامندی باپ کی رضامندی میں ہے، اور اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے، تو اولاد باپ کو ناراض نہیں کرے. اگر ہم نے اس کو یہ پڑھایا ہے کہ باپ جنت کا دروازہ ہے تو وہ باپ کا احترام کرے اور مرنے کے بعد ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنے گی. حدیث میں آتا ہے اذا مات الانسان انقطع عنه عمله، انسان مر جاتا ہے اس کے عمل کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے. الا من ثلاثہ، مگر 3 چیزیں ہیں مرنے کے بعد بھی عمل کا سلسلہ جاری رہتا ہے. اس میں سے ہے ولد صالح يدعو له، ایسی نیک اولاد چھوڑا ہو جو اس کے لیے دعائیں کرے. تو اولاد کی صحیح تعلیم اور تربیت یہ اپنے لیے مفید ہے، دنیا میں بھی فائدہ مند ہے اور آخرت میں بھی فائدہ مند ہے. اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو اولاد کی صحیح تعلیم اور تربیت کی فکر کرنے والا بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ. یہ تھے حضرت مولانا